ناظرین، میں ہوں آغا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرا جو فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب چینل ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ کو تسلسل سے ملتی رہیں۔ ناظرین، پاکستان میں یہ حقیقت ہے کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ دھاندلی سے داغدار ہے، اور ابھی بھی 2024 میں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہم نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہے، اور نتیجہ یہ کہ سارا ملک جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ لوگوں سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے، آدھی رات کے بعد ڈاکہ ڈالا گیا اور نتائج میں رد و بدل کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ، یورپ، برطانیہ سمیت سارا ملکی غیر ملکی میڈیا، الیکشن کو مانیٹر کرنے والے سارے عالمی مبصرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ تک تو جو عمل ہے وہ شفاف تھا، لیکن آر او آفیسز میں سمجھوتے کے تحت پھر نتائج تبدیل کیے گئے۔ اب دیکھیے نا، فافن ایک تنظیم ہے جو الیکشن کو مانیٹر کر رہی تھی، وہ بھی چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہی ہے کہ نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے سوشل میڈیا پر پریزائڈنگ افسران کی ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ جس میں وہ بیان دے رہے ہیں کہ انہیں تھریٹ کر کے ان سے ووٹ ڈلوائے گئے۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جس میں پریزائڈنگ افسران ووٹ ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ جس میں نامعلوم لوگوں نے پولنگ اسٹیشنز پہ دھاوا بولا اور وہاں پہ جا کے کراچی میں خاص طور پر پتنگ پر مور لگانے کا حکم جاری کیا۔ یہ ساری ویڈیوز منظر عام ہے۔ کچھ امیدوار ایسے بھی ہیں جو فارم 45 سامنے رکھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کے مطابق ہزاروں ووٹوں سے جیت چکے ہیں لیکن انہیں ہرا دیا گیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو فارم 45 دیا ہی نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے تحاشا پولنگ سٹیشنز ایسے تھے کہ جہاں پہ جو پی ٹی آئی کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو ان کو 45 فارم تو ملا ہی نہیں۔ اب اس کے بارے میں تو قانونی ماہرین نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، لیکن جن کے پاس فارم 45 ہے اور اس کے مطابق وہ جیت چکے ہیں وہ 45 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ افسوسناک امر ہے، لوگوں میں مایوسی اور نفرت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو ہم کشمیر کے لیے، ان کے حق رائے دہی کے لیے دنیا میں آواز اٹھاتے پھرتے ہیں اور اس پر سیاست بھی کرتے ہیں کہ وہی وہ پرائم منسٹر ہے اس نے آواز نہیں اٹھائی، وہ پرائم منسٹر ہے اس نے صحیح آواز اٹھائی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو ان کے ووٹ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس فارم 45 ہے اب ان کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے فارم 45 کے چوری ہونے کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، کیا ایسے بدبودار اور تعفن زدہ نتائج سے آپ ملک میں سیاسی معاشی استحکام لا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ 70 میں بھی یہی ہوا تھا اور ملک ٹوٹ گیا تھا۔ اب دیکھیں نا، پاکستان میں جو اینٹی پاکستان موومنٹ ہے، بلوچستان میں، پھر سندھ میں، پھر کے پی کے میں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو فاٹا کا علاقہ تھا وہاں پر یہ دہشت گردی جو ہے وہ پورے عروج پر ہے۔ ہمارے فوجی جوان جو ہے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، اور یہاں پہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ عالی شان دفاتر میں بیٹھے ستو پی کر سو رہے ہیں، اور انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں۔ تو پھر لوگ مجبور ہو کر جب احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ نقص امن عامہ کے تحت جو ہے 16 ایم پیوں کے تحت ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی تقریباً 7000 کے قریب ایم پی او آرڈرز جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں۔ تو نہ جانے کیوں قوم کی آواز جو ہے انہیں سنائی نہیں دیتی ہے، یا یہ لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں۔
اب دیکھیے نا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد ایک ایسا الیکشن ہے کہ جس میں جو ان کا جو سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے خان صاحب، اس کے اوپر کوئی 200 کے قریب مقدمے ہیں، پھر گرفتاریاں، پھر چھاپے، پھر کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کرنا، پھر کاغذات ان سے چھیننا، پھر جمع کرتے وقت بہانے بنانا۔ وہ جمع کرانے جاتے تھے تو وہ وہاں سے اٹھ کے دفتر کو تالا لگا کے چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کوئی الیکشن کمپین نہیں، کوئی کنونشن نہیں، کوئی، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تک کو اٹھا لیا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ الیکشن میں بھی دیکھیے آپ، کوئی اسٹیکر نہیں، کوئی بینر نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، کوئی کمپین نہیں، کوئی ان کا جو ہے وہ الیکشن آل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ایک اگریشن تھا، ایک غصہ تھا، لوگ باہر نکلے اور انہوں نے اپنا پوڈ کاسٹ کیا۔ دیکھیے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو ثانیہ 9 مئی ہے وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اور پھر ان کو صفائی کا موقع بھی دیا جائے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ لیکن اس کی آڑ میں ہر ایک کو پکڑ لینا، کوئی بھی آدمی جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا اس کے لیڈر کے حق میں یا کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو گرفتار کر لینا کہ بھئی اس کو پکڑ کے اندر دے دیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان لوگوں سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، ان سے بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آیا، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے؟ تو آپ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ آج 2 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک مکمل نتائج نہیں آ سکے ہیں، اور الیکشن کمیشن ابھی تک اس بات کی وضاحت نہیں کر سکا ہے۔ اب بے شمار لوگ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور قوم مایوسی کے عالم میں قاضی صاحب کی طرف، عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدالت پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حلقے جہاں سے سیٹیں چوری کی گئی ہیں، جو چوری شدہ سیٹیں ہیں، یہ عدالت اپنا کردار ادا کرے اور وہ چوری شدہ جو سیٹیں ہیں وہ واپس دلوائے تاکہ پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستانی عدلیہ کا جو امیج ہے وہ دنیا میں بحال ہو سکے۔ ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل حافظ ساجد سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔